کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آپ کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر حیرت انگیز معلومات کی ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو پسند فرمائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ دوستو یہ 2005 کی بات ہے جب مندرہ کے نواحی قصبہ ساکن کالا پھڈا کا رہائشی محمد عاشق جو مندرہ بازار میں دکان کرتا تھا مختصر علالت کے بعد انتقال کر گیا۔ دوستو اس کی نماز جنازہ کے بعد جب اس کی میت کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ پاس کھڑے ہوئے لوگوں میں دھماکے کے متعلق کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ چند سیکنڈ کے بعد جب میت کو قبر میں رکھا گیا تو مردے سے سبز رنگ کی آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو گئے، تاہم اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ دوستو 2005 میں ہی ملائیشیا کے ایک گاؤں میں چینی بدھ مندر کے پاس سویا ہوا ایک ایسا کتے کا بچہ ملا جس کی 6 ٹانگیں تھیں۔ لوگوں نے اس کو نیک شگون قرار دیا اور اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ اس سخت مزاج کتے کے بچے کے جسم پر براؤن دھبے تھے۔ کتے کو بدھ مندر کے منتظم نے دیکھا۔ کتے کے بارے میں خیال ہے کہ کوئی اس کو وہاں خوف کے باعث چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ٹیمپل کمپنی نے میونسپل کارپوریشن سے کتا رکھنے کی اجازت حاصل کر لی۔ دوستو 2005 میں ہی دسکا کے نواحی گاؤں موزہ گھڑتل میں محمد یوسف کی 100 سالہ قدیم حویلی میں 18 انچ دیوار سے اسیبی شہد ٹپکنا شروع ہو گیا۔ گرد و نواح کے لوگوں نے شہد کی بوتلیں بھرنا شروع کر دی۔ اس اسیبی شہد کے ٹپکنے سے لوگوں کی کثیر تعداد ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے ٹپکتے شہد کو آب حیات قرار دیا، لہٰذا لوگوں نے اس شہد کو آب حیات کا نام دے کر لوگوں میں ہزاروں روپے فی بوتل کے حساب سے بیچنا بھی شروع کر دیا۔ دوستو 2005 میں خانقاہ ڈوگرہ میں ایک نوعمر لڑکی کے جسم سے سوئیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ 5 ماہ کے دوران آپریشن کے ذریعے 100 سے زائد سوئیاں نکال دی گئیں۔ دوستو اس لڑکی کے معالج ڈاکٹر مسعود شمیم نے اپنے کلینک میں بتایا کہ میڈیکل سائنس اس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ سوئیاں کہاں سے آتی ہیں۔ جسم میں ایسا کوئی نظام نہیں جس سے سوئیاں بننا ممکن ہو۔ ہم لوگ تحقیقات کر رہے ہیں تاہم ابھی تک حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ واضح رہے کہ پچھلے کئی ماہ سے بیٹی کو تکلیف کے غم میں چند یوم پیشتر وفات پا جانے والے ریٹائرڈ ٹیچر محمد حنیف زاہد اپنی بیٹی سائمہ حنیف کے جسم سے مسلسل بذریعہ آپریشن سوئیاں نکلنے کی خبر کو چھپاتے رہے۔ انہوں نے مختلف ڈاکٹروں، عاملوں اور جادو ٹونا کرنے والے افراد سے بچی کا علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ سائمہ حنیف نے بتایا کہ شروع میں بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں پھنسی بنی۔ جب اس کا آپریشن کیا گیا تو اس میں سے سوئی برآمد ہوئی۔ دوستو حیوانات میں دودھ پلانے والے جانور، پرندے اور انسان گرم خون کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر حیوانات ٹھنڈے خون کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے جانور جن کا خون گرم ہوتا ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ چاہے ان کے ارد گرد کا درجہ حرارت کتنا ہی کیوں نہ ہو، ان کے اجسام میں خون کی گرمی ایک ہی رہتی ہے۔ ٹھنڈے موسم میں چند دودھ پلانے والے جانوروں کے پیٹ، کمر اور گردن میں موجود چربی پگھل جاتی ہے جس سے ان کا خون گرم رہتا ہے، جبکہ انسان میں کھانا جب معدے میں ہوتا ہے تو اس کو جلا کر گرمی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ عمل معدے میں ہوتا ہے اور خون پورے بدن میں ایک خاص درجہ حرارت پر قائم رہتا ہے۔ پرندوں میں پروں کی وجہ سے گرمی قائم رہتی ہے۔ سرد موسم میں گرم خون والے جانوروں کے جسم میں بنے ہوئے غدود رطوبت خارج کرتے ہیں جس سے پسینہ آتا ہے، اور گرمی میں بھی ان کا درجہ حرارت ایک خاص سطح پر رہتا ہے۔ دوستو برطانیہ میں 18ویں صدی تک خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس دور میں وہاں برنگ ایٹ دا سٹیک کی سزا رائج تھی۔ یہ سزا صرف خواتین کے لیے مخصوص تھی اور ان خواتین کو دی جاتی تھی جو بغاوت کا ارتکاب کرتی تھی، یعنی بیوی اگر شوہر کو کسی وجہ سے قتل کر دیتی، یا کنیز یا باندی اپنے آقا یا مالکن کو قتل کر دیتی، یا جال سازی کا ارتکاب کرتی تو انہیں میدان میں کھمبے یا ستون سے باندھ کر چاروں طرف سے الاؤ بھڑکا دیا جاتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتی۔ دوستو خواتین کے لیے مخصوص یہ بے رحمانہ سزا 5 جون 1790 کو ختم کر دی گئی۔ دوستو اسی سے ملتی جلتی ایک سزا ہندوستان میں ستی کے نام سے رائج تھی، جس میں وفات پا جانے والے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی آگ میں زندہ جل کر مر جانا ہوتا تھا۔
یہ بھی سزا بعض علاقوں میں ختم کر دی گئی، تاہم بعض قدیم قبائل میں ابھی تک رائج ہے۔ دوستو، شوہر اور بیوی میں جھگڑا کہاں نہیں ہوتا، لیکن ایسا بھی کیا غصہ کہ رقم کے معاملے میں بیوی سے جھگڑنے کے بعد ایک اسرائیلی شوہر نے خاندان کے استعمال میں رہنے والی تجوری کھولی، اس میں موجود $6,80,000 مالیت کے کرنسی نوٹ باہر نکالے، گھر کے سامنے کی لان پر ان کا ڈھیر لگایا، پھر اسے جلتی ماچس دکھا دی اور دور کھڑا راکھ ہوتے ہوئے نوٹوں کو حسرت و یاد سے دیکھتا رہا۔